جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بھائی، اور جو کہ پاکستان کے فیمس نعت ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی آواز بھی لاسٹ میں سنیں گے کہ ان کی کتنی پیاری آواز ہے، اور یہ پاکستان کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ کلام پڑھتے ہیں اور ڈیفرنٹ محفلوں میں جاتے ہیں۔ کچھ ان سے تعلق سوالات بھی کریں گے کہ جیسے کہ کیا یہ مطلب پیسے لے کے نعت پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عثمان بھائی بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اچھا حضور یہ بتائیں کہ آپ کو بچپن سے شوق تھا نعت بننے کا؟ جس طرح ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ شوق، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بزنس مین بننا ہے۔ تو کیا آپ کو نعت بننے کا بچپن سے شوق تھا یا کوئی اور شوق تھے آپ کے جب پڑھتے تھے اسکول میں، کالجز میں؟ کس طرح جو ہے وہ آپ اس نعت والی فیلڈ میں کس طرح آپ نعت بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ تھا کہ شروع میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کوئی گول نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا ایم نہیں بنا ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ تو یہ رب کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا مجھے کہ آواز ہے، بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آواز تھوڑی بہت ہے۔ والدہ بھی کہتی تھیں کہ تم کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے، گنگناتے رہتے تھے، تو اتنا پتہ تھا کہ ہے کچھ۔ لیکن پھر اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، کوئی سلسلہ نہیں تھا کہ باقاعدہ طور پر میں اس کو شروع کر سکتا، یا کوئی مجھے پہچانتا، کوئی میری پہچان کرے کہ بیٹا آپ کے پاس آپ اس طرف چل پڑیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، مولانا الیاس قادری صاحب کے دامن سے جب وابستگی ہوئی، ایک نیک ماحول سے وابستگی ہوئی، تو پھر شوق ہوا، اور ایک بڑے ہی مشہور نعت خواں ہیں، پھر میں ان کو سنتا تھا، اور بہت حد تک بہت ایکسٹریم لیول کہہ سکتے ہیں آپ ان کو میں سنتا تھا، اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے اللہ کا شکر ہے پھر پڑھنا آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو کبھی اب جیسے کہ دنیا کا ماحول ہے، شہرت کی طلب ہوتی ہے، لوگ ڈیفرینٹ جو ہے وہ گانوں میں جاتے ہیں، سنگنگ کرتے ہیں، تو کبھی ایسا شوق پیدا نہیں ہوا کہ میں بھی کوئی گانا وغیرہ گاؤں، میں بھی سنگنگ کی طرف جاؤں، میں بھی پیسے کماؤں؟ آلدو یہ حرام کام ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس طرف رجحان رکھتے ہیں، فیمس بھی ہوتے ہیں، تو آپ کا اس کے بارے میں کبھی رجحان نہیں ہوا؟ فی نفسی تو اس کا آپ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بہت پاک تھا میں ذہنی طور پر، باطنی طور پر، لیکن سوچ آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ توبہ کر لیں گے، اگر اس سوچ سے کرتا ہے کہ چلو میں گناہ کر لوں ایک دفعہ تو پھر میں توبہ کر لوں گا، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ غالباً قرآن پاک کی ترجمہ ہے، اس میں میں مفہوم کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جب ایک راہ آپ نے اختیار کر لی ہے تو پھر آئیں بائیں شائیں کرنے کا میرے خیال سے وہ جو ہے نا وہ بیوقوفی ہے کہ آپ تھوڑا بہت سوچیں اچھا میں یوں کرتا تو میں یوں کرتا تو یوں کرتا، تو ایسا نہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے، کہہ لیں کہ نفس کی خواہش ہے، اور اپنی واہ واہ کے لیے بھی کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ میری واہ واہ ہو، کسی طریقے سے مشہور ہو جاؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ جو بقا ہے اپنی وہ اسی طرح دین کے کام میں ہی ہے، اور دیندار رہنے میں ہی ہے عافیت۔ نہیں تو چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ دینداری میں ہے، لیکن پھر گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ ایک بندہ جب نعت بن جاتا ہے، پھر اگر آپ لوگ پیسے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اب یہ نعت کے بھی پیسے لینا سٹارٹ کر دیا انہوں نے۔ اب کوئی قرآن پڑھاتا ہے وہ کہتا ہے جی قرآن پڑھانے کے پیسے لے لیے ہیں۔ تو اگر یہ چلیں ہم اگر اپنے نفس کو قابو کر کے ہم یہ بھی سوچ لیں کہ اللہ کی رضا کے راستے پہ چلنا ہے، تو پھر گھر کے نظام کیسے چلتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ اسی کو دیکھ لیں، جیسے قرآن پڑھنے کا
آج کل حالات ایسے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے جو پیسے دیتے ہیں نا تو بڑی وہ آہ کر کے دیتے ہیں بہت، کہ مطلب قاری صاحب ہو کے بھی آپ جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں قرآن پاک کے. تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے ذرا. میرا مشاہدہ ہے اس طرح کا کہ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے دنیا بہتر کرنی ہے نا، دنیا بہتر کا ایک ذریعہ ہے، اور دنیا کی بہتری کے لیے انہوں نے ہزاروں روپے ان کی دنیاوی تعلیم پر لگاتے ہیں، اور ان کو ٹیوٹر ہائر کر کے دیتے ہیں، گھروں میں دیتے ہیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا خرافات، کیا طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں. اور یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ بچہ پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی ہے، تو نوجوان بچیوں کے کو پاس بھی ٹیوٹر ہائر کر دیتے ہیں. خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ کہیں گے یار یہ تو مولوی کہتے ہی ایسے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ دیکھی ہوئی بات ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے کہ یار جس کا محرم نہ محرم کا ایک ہمارا ایک جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ فرق ہے اور اس کے لیے پردہ ہے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آج آ کے بات آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جناب قاری صاحب آئے ہیں تو وہ اس کے پیسے لے رہے ہیں. آپ یقین مانیے یہ وہ قرآن پاک ہے، مہربانی ہے اس قاری کی اگر آپ کے بچے کو وہ قرآن پاک کی تعلیم دے دیتا ہے کہ اس قرآن پاک کے ذریعے ہی اس نے آپ کی بخشش کا بھی سامان کرنا ہے، اس قرآن پاک کے ذریعے ہی اپنی نجات بھی اس نے حاصل کرنی ہے. تو جس طرح وہ قاری آتا ہے یا امام صاحب ہوتے ہیں تو اس کا کچھ دوسرا بھی رخ ہے، کہتے ہیں نا آئینے کا دوسرا بھی رخ ہوتا ہے. اس طرف دیکھیں آپ، پازیٹیو دیکھیں کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ نہ تو قرآن پاک پڑھانے کے پیسے ہوتے ہیں اور نہ یہ نماز پڑھانے کے پیسے ہوتے ہیں. وہ جو انہوں نے وقت دیا ہوتا ہے نا، وقت دیا ہوتا ہے، اس کا ایک مخصوص اجارہ ہوتا ہے. تو اجارہ بھی کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا اس فیلڈ میں کتنا پیسے دیتے ہیں اور دوسری فیلڈوں میں کتنے پیسے ہیں. اگر زیادہ فیلڈ اس میں ہوتے پیسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیاں تو بند ہوتی ہیں ہی، مدارس ہی جو ہے وہ زیادہ آباد ہوتے. نہیں تو اس میں شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ وقت کا اجارہ کر کے نماز پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، نعت سنائیں. جی وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ اس کے پیسے نہیں لیتے. مختصر کرتا ہوں کہ یہ اس کے پیسے نہیں ہوتے، وہ جو وقت دیتے ہیں یہ اس کے پیسے ہوتے ہیں. وقت انہوں نے وہ بیچتے ہیں، اپنا وقت بیچتے ہیں. تو اس وقت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جائز کام لے لیا جائے، تو کوئی نماز پڑھاتا ہے، تو کوئی قرآن پاک پڑھاتا ہے، تو کوئی اگر نعت خوانی کرتا ہے تو اس کا اجارہ ہو جائے. البتہ بیسیکلی جو واز ہوتی ہے، جو اسپیچ ہوتی ہے، اس کے تو لے سکتے ہیں، شرعاً اجازت ہے، آپ معاوضہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا نعت خوانی کا نہیں لے سکتے. تو یہ ایک میں نے آپ کو اصول بتایا ہے کہ اجارہ کی ترکیب ہوتی ہے، تو وقت کا اجارہ کر کے اس کے پیسے وہ لیتے ہیں. اچھا حضور یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے پیسے کم ہیں، نفس کو ادھر لگایا ہوا ہے دین کی طرف، لیکن پھر بھی ضرورتیں تو وہیں کے وہیں ہیں نا، پیسوں کی ضرورت بھی رہتی ہے، سارے معاملات بھی ہیں. تو کس طرح اپنے آپ کو اپنے تھوڑے پیسوں میں سیٹسفائی کیا ہوا ہے، کس طرح سے یہ سارے معاملات کو چلاتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی آواز کو جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے اس کو غلط طرف لے کے جانے سے روکتے ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر یہ تصور اس کا بند جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب میرے ساتھ ہے، رب میرا گواہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کافی سارے معاملات اسی سے حل ہو جائیں گے. اچھا سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اس طرف چل پڑوں. اگر مثال کے طور پر اس طرف چل پڑوں تو وہ روایت میرے ذہن میں ہے کہ جن اہل و عیال کے لیے ظاہری بات ہے، میرے خود کی ذات کے لیے اگر بات ہو تو اتنا کوئی ظاہری طور پر کوئی ایسا خرچہ نہیں ہے اتنا، تو بڑا نارمل سا میں اپنی لائف گزار سکتا ہوں، اور جتنا مطلب ابھی بھی جو ہے وہ اس میں بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن ایک بات مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ بات میری روایت میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ جن کے لیے آپ نے کمانا ہے اور جن کو آسائشیں دینے کے لیے، ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ نے کمانا ہے اور رستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے حرام، تو انہوں نے ہی کل بروز قیامت آپ کے گریبان پکڑ لیں اور اب کی بارگاہ میں انہوں نے کیس دائر کر دینا، باری تعالیٰ اس سے ہمارا حق لے کے دے، یہ میں حرام کو کھلاتا تھا، حرام کو پلاتا تھا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ سوچ آتی ہے. پھر وہ نیکیاں لے کے جائیں گے اس کی کہ میرے پاس نیکیاں کم ہے، وہ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے. پھر وہ بندہ یہ کہے گا کہ اب میرے پاس صرف وہ گناہ ہیں کہ جو میں نے کیے نہیں، اور میرے اہل و عیال کے گناہ میرے پاس ہیں. تو یہ ایک روایت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو ایک دفعہ جب اسلام میں داخل کر لیا تو اس کی تعلیمات کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ یہ حماقت ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو پس پشت رکھ کے اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے دل کو، ضمیر کو ذرا تھوڑا سا تسلی دے دیں، چلو یار ترکیب بنا لیتے ہیں. ایسا
یہ ہاں یہ جو آپ فائنینشلی معاملہ تو آتی ہیں ایسی مشکل آتی ہیں پرابلمز کہ بندہ پھنس جاتا ہے کہ یار اگر میں یوں ہو جاتا. آپ یقین مانیے کہ وہ مشکل جو ہیں تو ایسا ہے کہ مشکل کو مشکل ہی نہیں رہنے دیا جاتا, یعنی کہ نسبتوں کا کرم ہے کہ وہ مشکل رہتی ہی نہیں پاتی. اور میں صحیح بتاؤں آپ کو, میرے رب کو پتہ ہے, میرے مرشد کو پتہ ہے, جن کے پاس میری روزی ہے. یہ بھی ایک طویل ایک معاملہ ہے کہ روزی کیا ہوتی ہے, اس طرح کی روحانی روزی کیا ہے. یہ روحانی روزی کی بات کر رہا ہوں. میرے رب کو پتہ ہے کہ مجھے کب کتنا چاہیے اور میں کس کے قابل ہوں. اب مجھے مطلب ایک دم سے اگر پیسہ مل جائے اور پھر میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں کہ پیسہ سنبھالوں, پھر میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں کہ میں گناہوں سے بچوں, تو یہ پیسہ جہاں پہ آسانیاں پیدا کرتا ہے وہاں پہ بہت سارے گناہوں کا جو ہے نا کہہ لیں کہ دروازہ. ویسے بھی حضور اب اس میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رزق کا ذمہ دار ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے, تو وہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے کہ کسی کے انسان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. اور کہتے ہیں نا کہ ایک انسان جب کوئی گھر بناتا ہے حرام کے پیسے سے, وہ مر جاتا ہے تو رہتے اس کے اندر اس کے گھر والے ہیں, تو پھر وہ قبر میں جا کے اس کا حساب دے رہا ہوتا ہے. تو یہ واقعی میں آپ کی بات صحیح ہے. بہرحال اب بغیر تحیر کے ہم اپنے جو مین جو چیز ہے اس کی طرف آتے ہیں. آپ ہمیں کوئی پیارا سا کلام سنا دیں, پنجابی کا کلام ہو, کوئی بھی میاں محمد بخش صاحب کا ہو جائے, سیف الملوک ہو جائے, سلطان باہو کا ہو جائے, کوئی بھی جو آپ کا فیوریٹ ہو اس کے بھی آپ 2-3 اشعار سنا دیں. اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے بزرگوں کے نام لیے ہیں تو آل ٹائم فیوریٹ ہیں الحمدللہ. ایک میرا کلام پنجابی کا وہ میرے ذہن میں تھا, تو وہ بھی میں اس کو جب چل رہا ہے تو میں وہی سناتا ہوں آپ کو. بڑا خوبصورت کلام ہے. تیری یاد پئی تڑپاندی اے, لالیاں نینا نے جھڑا تیری یاد پئی تڑپاندی اے, لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے وی لنگ ماہی, تیری دید نو حسرتاں ہن بڑیاں, تیری یاد پئی تڑپاندی اے, تیرا نوری ذکر جدوں ہووے میرے غم دا مداوا بڑھ جاوے, انج ہجر دی رات نو چمکاوے, جویں روشن ہون پھل جھڑیاں, تیری یاد پئی تڑپاندی اے, تیری یاد پئی تڑپاندی اے, لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے وی لنگ ماہی, تیرے ورگا کس اکھ ڈٹھا
تیرا ثانی نہ جگتے ہویا ہے تیرے ورگا کس اکھ ڈٹھا ہے تیرا ثانی نہ جگتے ہویا ہے تینوں اپنے جیا سمجھن والے بے علم نے کر دینے تدڑیاں تیری یاد پئی تڑپاندی ہے لالیاں نینا نے جڑیاں کدے اس رستے بھی لنگ ماہی. کیا بات ہے آپ کی. پنجابی کے بھی 2-3 شعر سنا دیں تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہردا جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 عدل کریں عدل کرے تاں تھر تھر کمبن اوچیاں شاناں والے فضل کرے تاں بخش جا سن میں جیوی موکالے تے بھائی بھائیاں دے درد ونڈاں دے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں
چھاواں تے لے او یار حوالے رب دے حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی او جس دن پھر ملیں گے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زیادہ پیاری آواز ہے ماشاءاللہ. کوئی ایسا کلام مدینے کی یاد میں, کوئی ایسا جو اعلیٰ حضرت کا تھا دیدار کے حوالے سے, تو مطلب وہ اگر آپ سنا دیں 2-3 اشعار تو انشاءاللہ پھر اس کو فائنل کرتے ہیں. بزرگوں کا کلام پڑھتے ہوئے مجھے ایک بات میری یاد آ گئی, مجھے میرا گزرا ہوا کل یاد آیا. اس میں وہ ایک بہت جو یونیک چیز تھی وہ یہ تھی کہ مجھے, اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ کسی نہ کسی ایک مزار پر ضرور حاضری دینی چاہیے, کسی نہ کسی ایک مزار پر ضرور حاضری دینی چاہیے کہ توجہ ہوتی ہے. اور پیر مرید کو جو ملتا ہے وہ پیر کی طرف سے ملتا ہے, یہ بھی ایک روحانی گفتگو ہے, تو وہ پھر فیض ادھر سے ہی آنا ہے, ذریعہ بن جائیں گے. اچھا, تو وہ جب میں جاتا تھا نا اس طرح جب بزرگوں کی بارگاہ میں, تو یقین مانیے حقیقتاً اپنے وجود کا احساس ہوتا تھا کہ میں مٹی سے بنا ہوں, تو اس میں میں نہیں ہونی چاہیے, میں کا کوئی ہے نہیں, اپنی ذات میں کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے میں کا. تو یقین مانیں یہ جو آپ نے بزرگوں کا کلام, یہ حقیقت ہے, ایسی ان میں روحانیت ہے, چاشنی ہے کہ اگر کسی نے کوئی اپنے آپ کو صحیح اپنی باطن کو سنوارنا ہے نا تو ان بزرگوں کو پڑھنا شروع کر دے. اتنی حقیقت پر مبنی گفتگو کرتے ہیں, اور وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جس پر عام طور پر آج کل جو نفسا نفسی کا دور ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے, موبائل زیادہ آ گئے ہیں, موبائل پر اب زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے, قربت نہیں ہوتی, رشتہ دار آپس میں نہیں بیٹھتے, ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے لوگ, ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے ہمارے بچے بیٹھے ہیں, تو وہ اپنے موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں, اپنی اپنی مصروفیت, اپنی اپنی لاجکس ہیں ان کے پاس کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اب کامیابی پھر نہیں مل رہی, نوکریوں کی جو آپ کو آئے دن دھرنے مل رہے ہیں کہ اب یوں کر دو تو یوں کر دو. ایک حدیث پاک میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ضرور اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچاؤں گا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ باپ کی, یعنی باپ کی دعا کا مقام کیا ہے, باپ کی دعا کا مقام یہ ہے, باپ کی دعا اس کی اولاد کے حق میں اس طرح ہے جیسے کہ نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں ہے. تو یہ مقام ہے اپنے باپ کی دعا کا. اور والدہ کا مقام آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس واقعہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں, تو پیچھے سے حضرت آپ کی والدہ حضور مصلی پر تشریف فرما ہے, اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کر رہی ہیں, باری تعالیٰ میرے موسیٰ کو اس کی لغزش کو, یعنی ایک تو معصوم ہے, انبیاء معصوم ہیں, لیکن ہماری تعلیم کیسی ہو رہی ہے کہ ماں کی دعا کا کتنا اثر ہے کہ جب والدہ پردہ فرماتی تو اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا جا رہا ہے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا, کہ آپ ذرا تھوڑا تیز بولتے تھے, تو وہ ذرا کہ بارگاہ ہے رب کی, تو ماں ہوتی ہے تو وہ جانتی تھی کہ بس اس طرح نہ ہو جائے, کوئی ادب گستاخی نہ ہو جائے, ایسا نہ معاملہ ہو جائے. لیکن انبیاء معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا بھی ادب نصیب فرمائے. تو اعلیٰ حضرت کا وہ کلام سنا دیں جو مدینہ پاک میں جب دیدار کے حوالے سے جی انشاءاللہ عز و جل اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے
بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر اور لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں بہت بہت شکریہ عثمان بھائی دل نہیں کر رہا کہ یہ مطلب ہم ختم کریں اور مطلب بس دل کر رہا سنتا جائے بندہ بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ ہم ویڈیو بند کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے سنوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیں ناصر ہو آمین